السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اسے کیا کہتے ہیں، خوشحال رکھے۔ خوشحالی سب میں آ جاتی ہے، پیسے میں بھی، صحت میں بھی، سب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے آج اسٹوڈیو سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو صبح میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کی تھی، تو اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں مصروف ہو گیا۔ ہائی کورٹ میں میرے کیس لگے ہوئے تھے اور اس کیس میں نے اسٹے دوست کو لے کے دیا، وہ بڑا خوش ہوا۔ تو آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف سیاسی باتیں نہیں کرتا، میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں۔ آپ مجھ سے قانونی مشورے کر سکتے ہیں، گھر کی باتیں آپ میرے سے کر سکتے ہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ۔ کوئی فیملی میٹر ہو وہ کر سکتے ہیں، کوئی پلاٹ کا کیس ہو، کوئی رینٹ کا کیس ہو، کوئی بینکنگ کا کیس ہو، کوئی کرمنل کیس ہو، آپ میرے ساتھ بھرپور مشاورت کریں۔ آپ جو قانونی ٹی وی چینل پہ ہیں، آپ میرے سب بہن بھائی ہیں، ہم سب ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور اس لیے آپ صرف سیاسی باتیں میں نہیں کرتا، میں زیادہ قانونی کام کرتا ہوں۔ تو آپ مجھ سے کوئی بھی مشاورت اس حوالے سے کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے خطاب کے حوالے سے، لیکن یہ قانونی مشوروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، 0300472572۔ تو آپ سر بات کرتے ہیں کہ آج پھر نواز شریف صاحب کا خطاب ہو رہا ہے۔ ابھی پہلے خطاب کی جو ہے نا گرد بیٹھی نہیں ہے، ابھی پہلے خطاب کا بخار اترا نہیں ہے، ابھی پہلے خطاب کی مرچیں ختم نہیں ہوئیں کہ آج نواز شریف صاحب دوسرا خطاب کر رہے ہیں۔ اور جو ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو انشاءاللہ خطاب کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ اس وقت 3 بج رہے ہیں، تقریباً 4 بجے کے قریب خطاب کرنا ہے نواز شریف صاحب نے۔ تو آج حکومت یہ غلطی تو نہیں کرے گی کہ ان کا جناب لائیو خطاب دکھائیں ٹی وی پہ، کیونکہ وہ تو پچھلے خطاب کے بھی بہت وہ افسوس کر رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو خطاب کی کیوں اجازت دی۔ یہ ان کی اسمبلی میں بات ڈسکس ہوئی ہے، جو عمران خان نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو خطاب کی دعوت دے دی ہے۔ وہ تو زخمی شیر کی طرح ٹوٹ پڑا ہے اور لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے، تو وہ ابھی اس خطاب کی بھی گرد نہیں بیٹھی کہ آج نواز شریف صاحب ایک اور خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے جو آج لاہور میں ہو رہا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ کل ادھر اسلام آباد میں ہوئی تھی اے پی سی، جس میں 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ ہوگا۔ تو آج نواز شریف صاحب ان کو گائیڈ لائن دیں گے، اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اب اسی کو وہ گائیڈ کریں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نون میم شین کا کوئی مسئلے ہی سارے ختم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جو انہوں نے خطاب ہے، اس کے خطاب کے بعد بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ٹی وی پہ آپ کو یہ خطاب نظر نہیں آئے گا، یہ خطاب آپ کو زیادہ تر یوٹیوب پہ اور ہمارے قانونی ٹی وی چینل پہ اور ادھر ہی آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آج مجھے یہ جو خطاب ہے نا، اس کا بیسک تو ہے کہ اے پی سی کے جو فیصلوں پہ عمل کرنا ہے اس کے اوپر کیسے کرنا ہے، 11 اکتوبر کے جلسے کو کیسے کامیاب کرنا ہے، لیکن اس میں مین جو ٹاپک ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد اب کس لائن پہ مسلم لیگ نون ایکشن لے گی۔ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ آپ جب کسی کو اتنا تنگ کر دیں، تنگ آمد بجنگ آمد، یہ تو سنا ہے نا آپ نے، کسی کو اتنا تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے، کہتے ہیں بلی پہ بھی آپ حملے کرنا شروع کر دینا تو آخر میں وہ ایک جوابی حملہ کر دیتی ہے۔ تو آپ نے عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کی ساری فیملی، بچے بچیاں، بوڑھے مرد عورتیں، سب کو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، مسٹر نیازی سب کو جو ہے نا وہ نیب کی چکی میں پیس رہے ہیں آپ۔ کل دیکھیں ان کے وارنٹ گرفتاری، پرسوں آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا، کل ان کی بیٹی اور بیوی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ شرم ہوتی تو تم یہ باتیں کرتے؟ تمہیں سارے کہہ رہے ہیں نا پھر حلیمہ کو ان کے سامنے، حلیمہ بی بی کو لے کے آؤ ان کے سامنے، ان کے بھی کروڑوں کے گھپلے نکلے ہیں، اور تیری نیازی آف شور کمپنی اور بنی گالا کا گھر اور تیری چیزیں کدھر ہیں؟
उधर भी तो को मुंह हिलाओ ना, लेकिन नहीं हिलाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल आज जो नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी देनी है वो सख्त होगी, और पहली तकरीर से भी हो सकता है सख्त तकरीर हो, ठीक। और उन्होंने कल तो वाज़ेह हिदायत दे दी थी, जिसका मैंने सुबह आपको वीडियो बताई कि कोई आदमी अफवाज पाकिस्तान के इदारे से नहीं मिलेगा जब तक कि वो अप्रूवल ना ले, ना ज़ाती हैसियत में ना सियासी हैसियत में। ये नवाज शरीफ साहब ने कह दिया हुआ है। तो आज जो अपडेट है वो आपको पता ही है कि अदालत ने भी उनके वारंट गिरफ्तारी की सारी वो तमील आ गई है नवाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने वहाँ तमील नहीं की, अदम तमील होकर वारंट वापस आ गए हैं। तो उसके बाद जो भी होगी अपडेट आपको इंशाल्लाह बताएंगे। फ़िलहाल आपको यही बता रहे हैं कि अभी ये आपको टीवी पे ये आपको मालूमात नहीं मिलेंगी, जो मालूमात मिलेंगी वो यूट्यूब पे मिलेंगी। इसलिए यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके रखें, इसको आप ऑन करके रखें। इंशाल्लाह ताला इधर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से हम खबर पहुंचाएं। ठीक है जी, अगली वीडियो तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।